عزیزان گرامی، سورہ حجر کا تیسرا رکوع شروع ہوا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات تلاوت ہوئی ہیں۔ جیسا کہ مستقل مجلس میں شرکت کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا، توحید کے دلائل دیے تھے، زمینی بھی، آسمانی بھی، فضائی بھی، پانی کا نظام، نہری نظام، پہاڑ، آسمانوں سے پانی کا برسانا وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل اس سورت کے شروع میں دیے تھے۔ اب بھی سلسلہ وہی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا چل رہا ہے، اور اس میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان بذات خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ صرف اس کے دماغ کو دیکھا جائے نا، اللہ نے اس کے دماغ کو کیسا پیدا کیا ہے، اس کے دماغ میں کتنی باریک رگیں اللہ نے رکھی ہیں اور کتنی صلاحیتیں اس میں اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے اگر کسی کو قائل ہونا ہے تو یہ ایک چیز ہی کافی ہے۔ تو اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، ایک یہ وجہ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیوں کا مرکز ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب کے سب کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تو اللہ کو ہے، لیکن رخ کعبے کی طرف ہے۔ کیوں کعبے کی طرف کرتے ہیں؟ کہ کعبہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیاں ہر وقت کعبۃ اللہ کے اوپر منڈلاتی رہتی ہیں۔ اچھا، انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا شروع میں، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا تھا؟ وہ اس لیے کروایا تھا کہ اللہ نے یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ انسان میری خاص تجلیوں کا مرکز ہے، اس لیے تمہیں اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو خود کو نہیں تھا، سجدہ اللہ کو تھا، آدم کی طرف رخ تھا۔ چہرہ آدم کی طرف کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ جیسے ہم مسلمانوں کو اللہ نے کعبے کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ کعبہ مرکز ہے اللہ کی تجلی کا، تو انسان بھی اللہ کی خاص تجلیوں کا مرکز ہے۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے بھائی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو انسان کی پیدائش کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے اس کو جب پیدا کرنے کی تدبیر بنائی تھی تو ہم نے پہلے فرشتوں کو کہہ دیا تھا کہ ہم ایک بشر کو پیدا کرنے والے ہیں، اور مٹی سے پیدا کریں گے، کھنکتی ہوئی مٹی، بجنے والی مٹی، ٹن ٹن کرنے والی مٹی، اس سے پیدا کریں گے۔ لیکن جب ہم پیدا کر دیں اس کو اور ہم روح اس میں پھونک دیں تو تم سب نے اس کے آگے جھک جانا ہے، تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو فرشتے پہلے سے پیدا شدہ تھے، اور جنات بھی پہلے سے پیدا شدہ تھے۔ جانور وغیرہ جو زمین پر رہتے تھے یہ بھی پہلے سے پیدا شدہ تھے، انسان بعد میں آیا۔ کہتے ہیں کہ جنات کی پیدائش انسان سے 7000 سال پہلے ہوئی۔ 7000 سال پہلے جنات یہاں دنیا میں رہتے تھے، زمین پر رہتے تھے، اور شیطان نے بھی 7000 سال عبادت کی ہے۔ ایک روایت مشہور 20,000 سال کی آتی ہے، لیکن پکی روایت 7000 سال کی ہے۔ 7000 سال تک شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو سب نے سجدہ کیا۔ قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ سب نے مل کر ایک ساتھ سجدہ کیا تھا۔ ہاں، ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال پوچھا کہ کیوں بھائی؟ تو اس نے کہا کہ میری پیدائش تو آگ سے ہوئی ہے، آگ کی لو سے ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، وہ آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا، وہ بڑی تیز آگ ہوتی ہے، وہ انسان کے جسم میں گھس جائے۔ جس میں دھواں ہوتا ہے وہ ٹھنڈی آگ ہوتی ہے۔ تو ہم مسنون، مٹی، اور من نار السموم، دہکتی ہوئی آگ جس میں دھواں ذرا برابر بھی نہ، اس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔
تیسری چیز فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لطیف نور سے پیدا ہوئے، یہ نورانی مخلوق ہے۔ انسان جو ہے وہ کثیف مخلوق ہے، شیطان اور جنات بھی کثیف مخلوق ہیں، لطیف سب سے زیادہ باریک اور لطیف فرشتے ہیں۔ انسان کی پیدائش عام طور پہ فلسفہ یونان تو یہ کہتا ہے کہ 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے، 4 خلط دنیا میں ہیں، لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی آپ کو معدنیات اور جتنے بھی مادے ملتے ہیں ان سب سے انسان بنا ہوا ہے، کیونکہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہر جگہ کی مٹی لے آنا، اس لیے انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، قد کاٹ بھی مختلف ہیں، عادتیں بھی مختلف ہیں، طبیعتیں بھی مختلف ہیں، کہیں کے لوگ سخت مزاج، کہیں کے نرم مزاج، کہیں کے جھگڑالو، کہیں کے صلح پسند، کہیں کے با اخلاق، کہیں کے بد اخلاق، کہیں کے کالے، کہیں کے گورے، کہیں کے درمیانے، مختلف قسم کے انسان، چونکہ مٹی مختلف قسموں کی ہے اس لیے۔ میں پہلے آیات کا ترجمہ آپ کو سنا دوں، پھر ایک بات کام کی سناؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار تھی، گارا کچھ دن چھوڑ دیا جائے مٹی کا تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اور وہ جب خشک ہو جائے اور سوکھ جائے تو پھر وہ کھنکنے لگتا ہے، بجھنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا ہوا، ٹھیکری، تو ٹھیکری جو ہے وہ آگ لگنے کے بعد گرم ہوتی ہے اور ٹھیکری بنتی ہے، تو انسان بھی اسی طرح سوکھ کر ٹھیکری بن کر اس سے پیدا، اس لیے انسان کے مزاج میں حرارت اور گرمی ہے، کیونکہ ٹھیکری سے پیدا ہو، ٹھیکری میں گرمی کے اثرات ہوتے ہیں، آگ کے اثرات ہوتے ہیں، جب ہی وہ ٹھیکری بنتی ہے، اس لیے انسان کے مزاج میں ٹھیکری کے اثرات ہیں۔ اور فرمایا جنوں کا بڑا ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا بھڑکتی ہوئی آگ سے، جان جنوں کا بڑا، آدم انسانوں کا بڑا، جان جو ہے وہ انسان جنات کا سب سے بڑا دادا وہ جان ہے، اس کا نام جان ہے۔ ابلیس جو ہے، یہ ابلیس یا عزازیل یہ تو شیطان کا نام ہے، یہ جان کی بگڑی ہوئی نسل ہے، جنہوں نے جنات کا خود بیان قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ جن میں انہوں نے کہا ہے کہ وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ تو شیطان جو عزازیل ہے نا، اس کی ساری نسل بدماش ہے، اس کی جتنے بھی نسل آگے آ رہی ہے وہ بدماش ہے، اور باقی جان جو ان کا بڑا تھا ان کے نسل جو ہے وہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اور آگے فرمایا جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کھنکتی ہوئی بدبودار گارے والی مٹی سے، بشر کس کو کہتے ہیں؟ بشر کا معنی ہے وہ جانور جس کی کھال نظر آئے، وہ بشر ہے۔ انسان کی کھال کو بشر کہا جاتا ہے، انسان کی چمڑی بشر ہے، انسان بادی البشرہ ہے، باقی جانوروں کی کھال کو بالوں نے چھپایا ہوا ہے، انسان کی کھال ظاہر ہے، اس لیے یہ بشر کہلاتا ہے۔ بشر کا معنی کوئی برا نہیں ہے، بشر کا معنی اچھا ہے۔ اچھا، جب میں اس کو پیدا کر لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کر دینا۔ اب اپنی روح ڈال دوں اس کا یہ مطلب نہیں سمجھ لینا کہ خدا انسان کے اندر گھس کر آیا، جیسے بہت سارے لوگ اس نظریے کے ہیں، حلول کا نظریہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر انسان میں خدا اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ نے کہا میں نے اپنی روح ڈالی۔ بھائی بیت اللہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، کیا اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہیں کیا؟ بیت اللہ کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر، مسجد ہے اللہ کا گھر، اللہ رہتے ہیں کیا؟ اللہ کی کوئی فیملی ہے کیا کر یہاں رہتے ہیں؟ اللہ نسبت ہے، ایک شرافت ہے، یہ ایک شرف کی نسبت ہے کہ یہ چیز اللہ کی طرف منسوب ہے۔ تو روح اللہ کی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے روح اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ نے انسان کے اندر ڈالا ہے کیا چیز؟ اس کے بارے میں قرآن مجید خود یہی کہتا ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اسے تم نہیں سمجھ سکتے،
تمہاری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. ایسا باریک چیز ہے اور ایسی لطیف چیز ہے کہ تم اسے نہ دیکھ سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو. دیکھیں انسان کے اندر روح ہے تو وہ سب کچھ کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے، پیروں میں طاقت ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سن رہا ہے، دماغ اس کا کام کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی یہ روح نکل جائے جو دکھتی بھی نہیں ہے، لیکن انسان مفلوج ہو جاتا ہے. آنکھیں ختم، کان ختم، زبان ختم، ناک ختم، ہاتھ ختم، پیر ختم، پورا انسان کا وجود معطل ہو جاتا ہے. روح کی کرامت ہے ساری. تو روح اللہ کی ایک مخلوق ہے اور انتہائی لطیف کہ ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر سب نے سجدہ کیا اور مل کر سجدہ کیا. سجدے اچھا یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ زمینی فرشتے اور ملائے اعلیٰ یعنی آسمانی فرشتے، پھر ہر آسمان کے سے لے کر دوسرے آسمان تک کے فرشتے، یہ الگ الگ درجے ہیں ان کے. سب سے بڑا درجہ تو ان فرشتوں کا ہے جو 7ویں آسمان پر اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، حاملین عرش. پھر اس کے بعد نچلے درجے والے، نچلے آسمان والے، پھر اس سے نچلے آسمان والے، پھر اس سے نچلے آسمان والے، اسی طرح زمین والے. یہ والے فرشتے عرشوں تک نہیں جاتے، یہ پیغام پہلے آسمان والے فرشتوں کو دیتے ہیں، یہ پھر آگے لے جاتے ہیں، وہ پھر اگلوں کو دیتے ہیں، وہ پھر اگلوں کو دیتے ہیں. ایسے چلتا ہے نظام. اللہ نے نظام یہ بنایا ہو. تو حکم کون سے فرشتوں کو تھا؟ آدم علیہ السلام کو تو جنت میں پیدا کیا گیا تھا، اور جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے. یہ یاد رکھیں کہ جنت اللہ نے اپنی رحمت سے پیدا کی اور اللہ کی خاص صفت کا مظہر ہے. جنت فنا نہیں ہوگی، اب بھی موجود ہے. اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تب بھی موجود رہے گی. ساری کائنات جب ختم ہو جائے گی تب بھی جنت موجود رہے گی. جنت پر فنا نہیں آنا، زوال آنا ہی نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام تو وہاں پیدا ہوئے تھے اور وہ تو عرشوں کے اوپر ہے. تو کون سے فرشتوں کو حکم ہوا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا؟ اس میں مفسرین کی رائے مختلف ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف وہی والے فرشتے تھے، ملائے اعلیٰ والے، جو اس طبقے کے تھے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، سب کو حکم تھا. حکم سب کو ملا ہوا تھا کہ تم نے سجدہ کرنا ہے. جیسے نماز کا حکم پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ہوتا ہے نا. اب اس وقت کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور اس وقت کچھ لوگ ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے. ہمیشہ سے فارغ ہوئے بیٹھے ہیں، ہم فجر کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی فجر پڑھ رہے ہیں، ان کے ابھی فجر ہوئی ہوگی. تو جیسے انسان مختلف طور پر سجدہ کر رہے ہیں نا، اس طرح فرشتے بھی مختلف طبقات کے اندر ان کو سجدے کا حکم تھا اور سب نے مل کر سجدہ کیا تھا. لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے پوچھا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں ہو جاتا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا تھا جس کو تو نے کھنکتی ہوئی بدبودار گارے والی مٹی سے پیدا کیا. شیطان نے کیا کہا؟ تکبر میں آ کر کہا کہ میں تو اس سے افضل ہوں. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ تو مٹی سے پیدا ہوا، میں تو آگ سے پیدا ہوا، میرا درجہ اوپر ہے، میرا درجہ اس سے بڑا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ میں نہیں کروں گا. یہاں کام کی بات بتاتا چلو. بشر کو اور انسان کو حقیر کس نے سمجھا؟ بات میری توجہ سے سنیے گا. انسان کو حقیر کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے. انسان تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن سب سے پہلے انسان کو حقیر کس نے سمجھا؟ شیطان نے، کہ یہ تو حقیر چیز ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اور آج ہمارے مسلمان بھی کئی ایسے ہیں کہتے ہیں انبیاء بشر بھائی نہیں ہو سکتے. یعنی ان کے نظروں میں بشر کوئی گندی چیز ہے، ان کی نظروں میں کوئی بشر حقیر چیز ہے، جبھی انبیاء کرام کی طرف بشریت کی نسبت نہیں کرتے. انسان کو حقیر سمجھنا سب سے بڑی شیطانی ہے، کیونکہ شیطان ہی نے انسان کو حقیر سمجھا تھا. انسان بڑی عظمت والا ہے، یہ تو مسجود ملائکہ ہے. تو بشریت کو حقیر سمجھنا شیطان کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. انبیاء کرام تو اعلیٰ درجے کے بشر ہیں. انبیاء کرام تو بشریت کے عروج اور بشریت کی چوٹی پر پہنچے ہوئے انسان ہیں. کیا انسانیت کو اتنی حقیر چیز ہو گئی؟ تو یہ حقیر تو صرف شیطان سمجھتا ہے.
اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو ملعون ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہوتی رہے گی۔ تو اب اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت کے مقابلے میں لعنت آتے ہیں، رحمت سے دور رہے گا۔ بہت سارے احادیث میں آتا ہے کہ انسان کچھ عمل ایسے کرتا ہے جو انسان کو ملعون بنا دیتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ کئی عمل ایسے ہیں، مسلمان اپنی جگہ پر ہے، لیکن لعنت والے عمل کرنے سے وہ بھی ملعون ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف شیطان ملعون ہے، کام ہم کریں اور قصور شیطان کو دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کام ہم کرتے ہیں، انسان جو گندگی کرتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ ملعون ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس دن سے شیطان کو باہر نکالا جنت سے اور فرمایا کہ اب تو اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آ سکتا۔ 7000 سال اس نے عبادت کی تھی، زمین کے ایک ایک بالشت پہ اس نے سجدہ کیا ہوا تھا، اور اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ فرشتے اس کو بزرگ سمجھتے تھے اور فرشتے اس کا احترام کیا کرتے تھے، اس لیے تکبر میں آ گیا اور کہا میں انسان کو کیسے سجدہ کروں۔ تکبر ایسی گندی بیماری ہے جو انسان کی اصلاح اگر ہونے لگے نا تو سب سے آخر میں یہ تکبر کی بیماری باہر نکلتی۔ زور لگا کے بزرگان دین اللہ والے تھک جاتے ہیں، تکبر کی بیماری نہیں نکلتی۔ مال، دولت، حسن سب کا، لیکن آخر میں آ کر نماز پہ تکبر، اچھائیوں پہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ شیطان اتنا استاد ہے کہ اس سے آ کر اگر سارے معاملات ٹھیک ہو بھی گئے تو عبادت میں اس کو متکبر بنا دیتا، تو سب سے اچھا ہے، تو تہجد پڑھ رہا ہے نا، تو دین کے کام میں لگا ہوا ہے نا، تو سب سے نیک ہے، یہ سب برے ہیں، یہ بھی تو تکبر ہے، یہ کون سا اچھا ہے؟ یہ بھی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مسجد کے باہر نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا۔ جوتی لوگ آتے ہیں اتار لیتے ہیں نا، تو اب جب نکلتے ہیں تو جوتی الٹی رکھی ہوتی ہے تو سیدھی کر دیتا۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا، اس کو بلایا، فرمایا کیا کام کر رہے ہو تو؟ اس نے کہا تھا یہ تو نیکی کا کام ہے، نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنا یہ تو نیکیوں کا کام ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا کسی نے کہا ہے یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کام کرو؟ اس نے کہا مجھے کہا کسی نے نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تو تم بڑے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ تو تم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہو، سوچو اپنے دل میں تو یہ سوچو میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ ہاں اگر کسی کے کہنے پر تم کر رہے ہو تو پھر تکبر نہیں آئے گا کہ بھئی اس کا کہنا مان رہا ہوں، لیکن اگر تم سمجھتے ہو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو یہ بھی گھمنڈ ہے، یہ بھی تکبر ہے اور عجب ہے۔ اس حالت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تکبر ایسی بری چیز ہے کہ یہ فٹافٹ انسان کے اندر سے نہیں نکلتی، بڑا خناس ہے یہ، اور یہ اس کے اندر تھا۔ اگر اللہ کے حکم کو مان جاتا، یہ تو سوچتا کہ سجدہ تو میں اس کو کر رہا ہوں جو مجھ سے کم تر ہے، لیکن حکم دینے والا تو بڑھتر ہے نا، جس کا حکم ہے وہ کون ہے اس کو بھی تو دیکھو نا۔ اس کے ساتھ اگر محبت ہوتی تو تم حکم کو فوراً مان لیتے۔ ایاز کا واقعہ سنا ہے نا، ایاز بادشاہ کا خاص بندہ تھا، کہتے ہیں بچپن ہی میں بادشاہ کا مقرب تھا اور باقی وزراء اعتراض کیا کرتے تھے۔ تو جو بادشاہ سلامت تھا، افغانی تھا، اس نے سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا۔ سومناتھ کا بڑا بت جو تھا وہ یہاں سے لے گیا تھا، اس کے اندر ہیرے جواہرات تھے، وہ لے گیا تھا۔ تو وزراء نے جب اعتراض کیا تو ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی دربار میں بڑا پتھر اور ہتھوڑا منگوایا کر رکھا، اور سومناتھ کے مندر سے نکلا ہوا ایک قیمتی ہیرا لا کر اس پتھر پر رکھا اور اپنے ایک وزیر سے کہا کہ اس ہیرے کو توڑو۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں، اتنا قیمتی ہیرا میں کیسے توڑوں؟ اتنا قیمتی ہیرا توڑنے کو میرا دل نہیں کرتا۔ دوسرے کو کہا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرے وزیر کو کہا، اس نے یہی جواب دیا۔ تو ایاز بیٹھا ہوا تھا،
تو ایاز کو کہا ایاز یہ ہیرا توڑ دو. ایاز نے ہتھوڑا اٹھایا اور ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو وزیروں نے اعتراض کیا کہ او یا بے وقوف آدمی، اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا. تو ایاز نے کہا کہ ہیرا بے شک قیمتی تھا، لیکن جس نے مجھے آرڈر دیا تھا نا وہ اس سے بھی بڑا قیمتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، آرڈر دینے والے کی قیمت زیادہ ہے. تو میں نے اس کے آرڈر کو دیکھا کہ ہیرے کو نہیں دیکھا. اصل چیز یہ ہے، کہتے ہیں نا ایک دفعہ مجنوں کو لیلا نے روٹی بھیجی، لیلا نے روٹی بھیجی، دال روٹی. تو مجنوں بیٹھا کھا رہا تھا، تو کوئی گزرا، پوچھا مجنوں کہاں سے کھانا ہے؟ کہنے لگا آج میری لیلا نے میرا کھانا بھیجا ہے. یہ کھانا بھیجا تمہارے دال روٹی؟ اس نے کہا روٹی کو نہیں دیکھو، دیکھو بھیجا کس نے ہے، یہ دیکھو کہ یہ روٹی آئی کس کے ہاتھ سے، یہ نہیں دیکھو کہ روٹی کیا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا تھا شیطان کو کہ حکم کون دے رہا ہے. اس رب کائنات کا حکم ہے جس کے اتنے بڑے مجھ پر احسانات ہیں. اللہ کے حکم کو ماننا سب سے بڑی چیز ہے. شیطان اللہ کی بارگاہ سے اس لیے نکلا کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اچھا اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو تو رکھنا ہے، حکم ہے کہ نہیں رکھو تو نہیں رکھنا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے نہیں پڑھو تو نہیں پڑھنی ہے. کہ نہیں جی میں تو نمازی ہوں، میں تو پڑھوں گا، ابھی وقت نہیں بھی ہے تو بھی میں پڑھوں گا. تو یہ تو اپنی عجب اور تکبر والی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.